بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم فتروس، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے سارے حالات سے ہمیں آگاہ کیا۔ فی الوقت ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ پہلے میرے شوہر حارث بن حریم اور بھائی دبیس بن مسعود کو آنے دو، یہ سارا معاملہ ان سے کہتے ہیں، اس کے بعد جیسا وہ کہیں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ فتروس، فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے بیٹھے رہو۔ جب تک حارث بن حریم اور دبیس بن مسعود نہیں آتے اس وقت تک ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد سب آپس میں وقت گزارنے کے لیے گفتگو کرنے لگے تھے۔ سورج غروب ہونے کے بعد پڑاؤ میں خوب اندھیرا پھیل گیا تھا، وہ ابھی تک باتوں میں مصروف رہے۔ حارث بن حریم اور دبیس بن مسعود نہ لوٹے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے قندل کسی قدر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، ابھی تک وہ نہیں آئے، نہ جانے کیا معاملہ ہے۔ اس پر راہیتا بول پڑی، قندل میری بہن، یہ خبریں تو ہم تک پہنچ چکی ہیں کہ قاسیوں اور خانہ بدوشوں کو شکست دی جا چکی ہے۔ اگر حارث بن حریم اور دبیس بن مسعود کسی دوسری مہم پر نکلتے تو یقیناً تم لوگوں سے مل کر جاتے۔ میرے خیال میں وہ لشکر گاہ کے اندر ہی ہیں، اور ہو سکتا ہے سناخریب اس کے ساتھ مستقبل کے متعلق کوئی صلاح مشورہ کر رہا ہو۔ راہیتا کے ان الفاظ کا جواب قندل دینا ہی چاہتی تھی کہ عین اسی لمحے حارث بن حریم اور دبیس بن مسعود داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا جس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی فتروس کھڑا ہو گیا تھا۔ رویان، قندل اور طبیرہ بھی اسے دیکھتے ہوئے کسی قدر تجسس اور حیرت کا شکار تھیں۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد حارث بن حریم نے رویان کی طرف دیکھا، پھر اس شخص کی طرف اشارہ کیا جس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ خاتون محترم، آپ اس شخص کو جانتی ہیں؟ رویان مسکرائی اور کہنے لگی، ابن حریم میرے بیٹے، یہ میرے شوہر کے محافظ دستوں کا سالار اعلیٰ تھا، اور یہ تو ایک انتہائی خطرناک کام کے سلسلے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان سرزمینوں کی طرف آیا تھا۔ تم نے اسے کیسے، کس جگہ اور کہاں پکڑ لیا؟ حارث بن حریم مردک بلدان کے مشیر کے قریب آیا، اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور پھر رویان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، محترم خاتون، اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک خطرناک کھیل کھیلنے کی کوشش کی تھی۔ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نینوا شہر میں داخل ہوا۔ اس نے کوشش کی کہ فتروس کو اپنے ساتھ ملا کر میرا، قندل، طبیرہ اور دبیس بن مسعود کا خاتمہ کرائے۔ فتروس نے بظاہر بڑی دانشمندی سے کام لیا کہ ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور ان کا کہا مانتے ہوئے اس طرف چلا آیا، لیکن ان ظالموں کو یہ نہیں پتا تھا کہ نینوا شہر میں میری حویلی کی حفاظت پر بھی کچھ لوگ مقرر ہیں، اور ان لوگوں کو سناخریب نے مقرر کیا تھا۔ جس وقت مردک بلدان کا یہ سفیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ نینوا شہر میں میری حویلی میں داخل ہوا اور فتروس کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، اس وقت میری حویلی کے محافظوں نے چھپ کر ان کی ساری گفتگو سن لی تھی۔ پھر جب فتروس نے بظاہر ان کا ساتھ دیتے ہوئے اور ان سے مخلص رہتے ہوئے ان کا ساتھ دینے کے لیے اس طرف کوس کیا تو میری حویلی کے محافظوں میں سے بھی ایک ان کے پیچھے لگ گیا، اور ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس نے مجھے پورے حالات سے آگاہ کر دیا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک شخص فتروس کو لے کر ادھر آیا۔ فتروس کو اس نے پڑاؤ میں بھیجا اور خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ بابل شہر کے شمال میں ایک سرائے کے اندر قیام کر لیا۔ مجھے ان کے سارے محل وقوع سے اس وقت آگاہ کر دیا گیا جس وقت میں دریائے فرات کو اپنے لشکر کے ساتھ عبور کر رہا تھا۔ مجھے یہ بھی خبر دی گئی تھی کہ فتروس اب کوئی کارروائی کرنے کے لیے ہم سے رابطہ قائم کرنے کی خاطر یہاں پہنچ چکا ہے۔ میں اور دبیس بن مسعود نے اس واقعے کی اطلاع کسی کو نہیں کی۔ اپنے چند رازدار سالاروں کو ہم نے اپنے ساتھ لیا، اس سرائے میں داخل ہوئے، انہوں نے ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ اس کو تو ہم نے زندہ گرفتار کر لیا، اس کے ساتھیوں کو ہم نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اسے بھی شاید وہاں ختم کر دیتا، لیکن میں اسے پکڑ کر یہاں اس لیے لایا ہوں کہ اسے احساس دلاؤں کہ میں اور قندل دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے اپنی مرضی سے، اپنی رضامندی سے ایک دوسرے کو اپنی زندگی کا ساتھی بنایا ہے، اور یہ جو مردک بلدان ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے یہ سب اس کے غلط فیصلوں پر منحصر ہے۔ میں اسے چھوڑ رہا ہوں تاکہ یہ واپس مردک بلدان کے پاس جائے اور اسے جا کے اطلاع دے کہ نینوا شہر میں حارث بن حریم کی حویلی میں داخل ہو کر کسی کا خاتمہ کرنا یا کوئی ساز باز کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔
हारिस बिन हरीम को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि कंदल फौरन परेशानी का इजहार करते हुए कहने लगी, नहीं, इस शख्स को हरगिज जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, इसके साथियों की तरह इसकी गर्दन भी काट देनी चाहिए, ताकि मेरे बाप को एहसास हो कि जो कोई भी वो गिरोह हमारे खात्मे के लिए भेजेगा उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। हारिस बिन हनीम मुस्कुराया, कहने लगा, कंदल, मैं तुम्हारे इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करता। अगर इसे भी हमने कत्ल कर दिया तो वापस जाकर हकीकत हाल से तुम्हारे बाप को कौन आगाह करेगा। इसका वापस जाना ज़रूरी है ताकि आइंदा कोई ऐसा कदम उठाने के लिए ये मर्दक बलदान 100 बार सोचे। मेरे ख्याल में तुम मेरे फैसले से इत्तेफाक करोगी। इस मौके पर रोयान ने कंदल और तबीरा अपनी दोनों बेटियों से मशवरा किया। फिर हारिस बिन हरीम की तरफ देखते हुए कहने लगी, मेरे बेटे, जो फैसला तुम कर रहे हो हम इससे इत्तेफाक करते हैं, यही फैसला बेहतर है। रोयान के इन अल्फाज के जवाब में हारिस बिन हरीम मुस्कुराया, मर्दक बलदान के मुहाफ़िज़ दस्तों के सालार की तरफ देखा, फिर उसे मुखातब करके कहने लगा, तुम एक बार मुझे, मेरी बीवी कंदल, मेरी बहन तबीरा और मेरे भाई दबीस बिन बसरूद को कत्ल करने की साजिश कर चुके हो। अब दोबारा तुमने, तुम्हारे किसी साथी या मर्दक बलदान के किसी भी हवारी ने हम में से किसी पर भी हमला आवर होने की कोशिश की तो मर्दक बलदान से कह देना कि जिन दलदली इलाकों में वो छुपा हुआ है पनाह ली है, मैं वहाँ भी तूफ़ानों की तरह उन दलदली इलाकों में दाखिल होऊंगा और हर सूरत में उसे वहाँ से निकाल कर मौत के घाट उतार कर रख दूंगा। हारिस बिन हरीम रुका, फिर दबीस बिन बसरूद की तरफ देख कर कहने लगा, इसके हाथ खोल दो। दबीस बिन बसरूद ने पुश्त पर बंधे हुए उसके हाथ खोल दिए। हारिस बिन हरीम ने फिर उसे मुखातब किया, वापस मर्दक बलदान के पास जाओ, उसे सारी सूरत हाल से आगाह करना और मेरी तरफ से उसे आखिरी धमकी भी देना कि आइंदा इस किस्म की कोई भी कार्रवाई उसने करने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अब तुम जा सकते हो। इसके साथ ही वो खेमे से निकल गया था। कंदल की तरफ देखते हुए हारिस बिन हरीम कहने लगा, कंदल, मैं और दबीस बिन बसरूद दोनों लश्करियों के साथ खाना खा चुके हैं। तुम दोनों बहनें बुरा मत मानना, अभी हमें सनाखरीब ने बुलाया है। मेरे ख्याल में अगली मुहिम की इब्तिदा होने वाली है और शायद ये मुहिम हमारी आखिरी मुहिम हो, इसलिए कि कासियों और खलीज फ़ारस के खाना बदोशों को मगलूब करने के बाद अब हमारे सामने सिर्फ इलामी और बाबुल का सरूब रहते हैं। इनको ज़ेर करने के बाद मेरे ख्याल में लश्कर वापस नेनवा की तरफ जाएगा। इसके साथ ही हारिस बिन हरीम ने दबीस बिन बसरूद का हाथ पकड़ा, फिर वो खेमे से निकल गए थे। जितने दिन सनाखरीब, हारिस बिन हरीम और दबीस बिन बसरूद खलीज फ़ारस के खाना बदोशों और कासियों के साथ मसरूफ़ रहे, इससे इलामियों के बादशाह अमान, मीतान और बाबल के हुक्मरान सरूब ने फ़ायदा उठाया। सरूब ने तेज़ रफ्तार कासद बाबल की तरफ भिजवाए और वहाँ से आशूरियों का मुकाबला करने के लिए एक और लश्कर उसने तलब कर लिया। यही कार्रवाई इलामियों के बादशाह अमान मीतान ने भी की। उसने भी अपने मरकजी शहर शूज की तरफ कासद भिजवाकर एक और खासा बड़ा लश्कर मंगवा लिया था। दोनों ने बाहम मशवरा किया। इसके बाद दोनों मुत्तहिदा लश्कर के साथ कोहिस्तानी सिलसिलों में उस जगह खैमाज़न हुए जहां कुछ अरसा कबल सनाखरीब के बाप सारगोन को इलामियों के मुकाबले में पुश्त की जानब से इसराइलियों के हमला आवर होने के बायस पीछे हटना पड़ा था। सनाखरीब को भी उसके नकीब और तिला अगर इलामियों और बाबलियों की इन हरकत से आगाह कर रहे थे, लिहाजा खाना बदोशों और कासियों का खात्मा करने और उनको मुकम्मल तौर पर अपने सामने ज़ेर करने के बाद चंद रोज़ तक दरिया फुरात के किनारे क़याम करके उसने अपनी लश्करियों को सस्ताने का मौका फराहम किया। इसके बाद उसने कूच किया। अब उसका रुख उन्हीं कोहिस्तानी सिलसिलों की तरफ था जहाँ बाबुल और शूश का मुत्तहिदा लश्कर पड़ाव किए हुए था। कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर एक बार फिर आशूरी, बाबली और इलामी आमने सामने हुए। इलामियों और बाबलियों के लश्कर के सामने आती ही सनाखरीब, हारिस बिन हरीम और दबीस बिन बसरूद ने अपने काम की इब्तिदा की। जवाबी कार्रवाई करते हुए इलामियों का बादशाह अमान, मीतान और बाबुल का हाकम सरूबी आशूरियों पर टूट पड़े थे। कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर घुमसान का रन पड़ गया था। लड़ाई ज्यादा देर तक जारी न रह सकी। पहले ही हल्लों में आशूरियों ने इलामियों और बाबलियों को बदतरीन शिकस्त दी। दोनों बाग खड़े हुए। दोनों की बदकिस्मती के दोनों पहले एक सिमत भागे, फिर उन्होंने एक दूसरे से जुदा होते हुए अलग-अलग रास्ते अख्तियार किए। सनाखरीब, हारिस बिन हरीम और दबीस बिन बसरूद ने बाहम फैसला करते हुए इलामियों का ताक़ुब किया।
اور کوہستانی سلسلوں کے اندر ان کا کچھ اس طرح تیزی اور شفاقی سے قتل عام کیا کہ بہت کم اعلامیوں کو اپنی جانیں بچا کر اپنے مرکزی شہر شوش کی طرف بھاگنا نصیب ہوا۔ اس طرح سے آشوریوں نے تقریباً اعلامیوں کے لشکر کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا۔ ایسا کرنے کے بعد سناخریب، حارث بن حریم، دبیس بن بسروت بابلیوں کے پیچھے لگ گئے تھے۔ سروق کا خیال تھا کہ وہ میدان جنگ سے بھاگ کر بابل شہر میں جا کر محصور ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آشوریوں نے اس قدر مختصر راستے اختیار کرتی ہے اور اپنے پڑاؤ کی باربرداری کے جانوروں اور عورتوں بچوں کو پیچھے لشکر کے ایک حصے کی حفاظت میں چھوڑتی ہے، ایسے راستے اختیار کیے کہ وہ کچھ دور آگے جا کر سروب اور اس کے لشکریوں کی راہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ ایک بار پھر آشوری سروب اور اس کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ سروب کو اس جنگ کے دوران زندہ گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس کے لشکر کا لگ بھگ مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ سناخریب کے کہنے پر آشوریوں نے وہیں پڑاؤ کر لیا تھا۔ شام تک سناخریب، حارث بن حریم اور دبیس بن بسروت جنگ میں زخمی ہونے والوں کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ اتنی دیر تک ان کے پڑاؤ کی ہر چیز، لشکر کی عورتیں اور بچے بھی وہاں پہنچ گئے اور سب کے لیے وہاں خیمے نصب کر دیے گئے تھے۔ پھر ایک کھلی جگہ سناخریب بیٹھ گیا اور اس نے سروق کو اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب سروق کو لا کر اس کے سامنے کھڑا کیا گیا تب سناخریب تھوڑی دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر قہر بھرے انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بدبخت انسان، تو اندھے آئینوں، گیلے ایندھن جیسی مایوس زندگی بسر کر رہا تھا۔ میں نے تجھے ایسی عزت، ایسی عظمت دی جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، پھر بھی تو نے میرے خلاف بغاوت کی، گناہ کا مرتکب ہوا۔ سروب نے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگا، مالک، مجھ سے غلطی ہوئی، فیروز و حوث نے مجھ سے یہ کام کروایا اور میں گناہ کی دلدل میں ڈوب گیا۔ سناخریب نے ہلکا سا ایک کہا لگایا اور کہنے لگا، میں گناہ کو عریانی کی لذت سے زیادہ عرصے تک لطف اندوز ہونے کی چھٹی نہیں دیتا۔ تیرے جیسے گناہگار جو گناہ کرتے ہیں اس گناہ کو ننگا ہی نیست و نابود کر دینا چاہیے۔ ظالم، میں نے تجھے دار کے کناروں سے نکال کر اجالوں کے آنگنوں میں کھڑا کیا، تمبو تاریک راستوں سے نکال کر تجھے آسودگی کی شاہراہوں پر لا کھڑا کیا، لیکن تجھے یہ آسودگی، تجھے یہ راحت و آرام راس نہ آیا اور میرے خلاف بغاوت کرنے میں ہی تو نے شاید اپنی آسودگی پنہا سمجھی۔ تیرے جیسے ہی لوگ راحت کے شبنمی جزیروں کو لات مار کر زہر آلود فضاؤں میں سانس لینا پسند کرتے ہیں۔ تیرے جیسے لوگوں کو میں نہ معاف کرتا ہوں، نہ انہیں زیادہ دیر اس زمین پر چلنے دیتا ہوں۔ پھر ہاتھ کے اشارے سے اپنے دو سالاروں کو سناخریب نے اپنی قریب بلایا، انہیں کچھ ہدایات دیں، جس کے جواب میں وہ دونوں سروق کو پکڑ کر ایک طرف لے گئے تھے اور اس کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ لشکریوں کے آرام اور دیکھ بھال کی خاطر چند روز کے لیے سناخریب نے وہیں اپنے لشکر کا پڑاؤ رہنے دیا تھا۔ سروق کا خاتمہ کرنے کے بعد حارث بن حریم، دبیس بن بسروت اور دیگر سالاروں کو سناخریب نے اپنے خیمے میں طلب کیا۔ جب سب وہاں جمع ہو گئے تب سناخریب نے راہتا کو بلایا۔ گرتی پڑتی، لاغر اور انتہا درجے کی کمزور ہو جانے والی راہتا فرسان کے سہارے سناخریب کے خیمے میں داخل ہوئی۔ سناخریب کے علاوہ دیگر سب لوگوں نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ سناخریب نے ایک نشست کی طرف اشارہ کیا، وہاں دونوں بیٹھ گئے۔ پھر سناخریب نے راہتا کو مخاطب کیا، راہتا میری بہن، آج میں اپنی ساری مہموں کی تکمیل کر چکا ہوں۔ آج میری خواہش یہی ہے کہ تم مجھے اچھا سا کوئی نغمہ سناؤ جو میری ان ساری فتوحات کے سلسلے میں میری خوشی کا باعث بن جائے۔ میں جانتا ہوں تو بیمار ہے، لاغر ہے، تو نے اپنا راز تو کسی سے نہیں کہنا، مگر میں نے تم سے التماس کر دی ہے کہ آج ہمیں کوئی ایسا نغمہ سناؤ جو محفل میں خوشی کے رنگ بکھیر دے۔ راہتا مسکرائی، اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہنے لگی، سناخریب میرے بھائی، ضرور ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ میرے خیال میں تم نے اپنی فتوحات کا سلسلہ مکمل کر لیا ہے۔ اس موقع پر میں ضرور گاؤں گی، شاید میرا یہ گیت میری زندگی کا آخری گیت ہو اور تم لوگوں کو پسند بھی آئے۔ اس کے ساتھ ہی راہتا نے عجیب سے انداز میں فرسان کی طرف دیکھا، جس پر فرسان نے بربط سنبھال لیا۔ اس کی انگلیاں بربط کے تاروں سے کھیلنے لگی تھی، جبکہ راہتا کے ہاتھ دف پر ضرب لگانا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ دیر تک دونوں لئے درست کرتے رہے، پھر راہتا نے گانا گانا شروع کر دیا تھا۔ گانا گانے کے بعد راہتا خاموش ہو گئی تھی، اونچے اونچے سانس لینے لگی تھی۔ اس کی طبیعت لگتا تھا انتہا درجے کی خراب ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ دیر اپنی حالت درست کرتی رہی۔
سناخریب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی حالت پر بے چینی سے حارث بن حریم اپنی جگہ پر اٹھ کر اس کی طرف لپکا، اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، مغنیہ تو ٹھیک تو ہے؟ ایک اداس نگاہ راہتا نے حارث بن حریم پر ڈالی، پھر کہنے لگی، مجھے میرے بستر تک پہنچا دیں۔ حارث بن حریم نے ہاتھ آگے بڑھا کر جب مغنیہ کو سہارا دینا چاہا تو اس نے اپنا ہاتھ سامنے کیا اور کہنے لگی، نہیں، میرا بوڑھا باپ فرسان مجھے سہارا دے کر خیمے میں لے جائے گا۔ پھر اپنا ہاتھ فرسان کی طرف اس نے بڑھایا۔ فرسان نے اسے اٹھایا۔ اس موقع پر سناخریب کہنے لگا، میری بہن تم جاؤ، خیمے میں جا کر آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی راہتا فرسان کے ساتھ نکل گئی تھی۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد تک بالکل خاموشی رہی، کوئی بالکل کچھ نہ بولا۔ پھر خیمے میں سناخریب کی آواز سنائی دی، میرے صاحبو، پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں چند روز یہاں پڑاؤ کیے رکھوں گا، لشکریوں کو سستانے آرام کرنے کا موقع فراہم کروں گا، لیکن راہتا کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے۔ تم سب لوگ جانتے ہو راہتا کی حیثیت میرے ہاں ایک بہن کی سی ہے۔ آج اس کی حالت دیکھتے ہوئے میرے دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھی ہے، یہ کیوں اپنے دل کا راز نہیں بتاتی؟ میں اسے فی الفور نینوا لے جانا چاہتا ہوں، اس کا قیام اپنے محل میں رکھوں گا، اپنے بیوی بچوں سے کہوں گا کہ دن رات اس کے ساتھ رہیں اور ہر صورت میں اس سے جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کون ہے جس سے اس نے محبت کی ہے، وہ کون ہے جو اسے مل نہیں سکا۔ یہاں سے نکلنے کے بعد فوراً کوچ کی تیاری کرو۔ تھوڑی دیر تک لشکر یہاں سے نینوا کی طرف کوچ کرے گا، میں یہاں قیام کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں تک کہتے کہتے سناخریب کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بوڑھا فرسان بھاگتا ہوا خیمے میں داخل ہوا اور سناخریب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مالک، میری بیٹی راہتا کی حالت انتہا درجے کی خراب ہو گئی ہے، بستر پر گری پڑی ہے، اکڑے اکڑے سانس لے رہی ہے، لگتا ہے زیادہ دیر جی نہیں سکے گی، اسے دیکھیں۔ ان الفاظ پر سناخریب بے چین ہو کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سارے سالاروں کو اس نے حکم دیا کہ فوراً اپنی کوچ کی تیاری کریں۔ پھر وہ حارث بن حریم اور دبیس بن بسرود کے ساتھ حارث کے خیمے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ سناخریب، حارث بن حریم، دبیس بن بسرود اور ان کے پیچھے جب فرسان خیمے میں داخل ہوئے تو رویان، قندل اور طبیرہ اس کے بستر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ایک طرف اداس گمسم فتروس کھڑا تھا۔ سناخریب، حارث بن حریم، دبیس بن بسرود اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ ایک کمزور سی نگاہ اس نے تینوں پر ڈالی، پھر سناخریب بولا، میری بہن کچھ تو بولو، تجھے کیا ہوا؟ تیری یہ حالت تیرے بھائی کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ راہتا نے اپنی ساری قوت کو جمع کیا، پھر بڑی مشکل، بڑی اذیت کا اظہار کرتے ہوئے وہ ٹوٹتے پھوٹتے الفاظ میں کہہ رہی تھی، میں ایک بدقسمت لڑکی، موت کے شکستہ نحیف اور ٹوٹے تختوں پر پاؤں رکھ چکی ہوں۔ زندگی کے سیاہ گہرے گھاؤ میرے سامنے رقص کرنے لگے ہیں، زیست کی پونجی میں قضا قطرے ٹپکانے لگی ہے، اور پھر پنچھیوں کی ڈھاروں کو تو اپنی آشیانوں کی طرف جانا ہی ہوتا ہے۔ میں بدقسمت لڑکی کانٹوں میں الجھنے کے لیے پیدا ہوئی تھی، سو الجھ کر ایک ستم رسیدہ لڑکی کی حیثیت سے ختم ہو رہی ہوں۔ سناخریب نے اس موقع پر راہتا کو کچھ کہنا چاہا، مگر ہاتھ کے اشارے سے راہتا نے قندل کو قریب بلایا۔ قندل اپنا منہ اس کے قریب لے گئی۔ موت کی سی مسکراہٹ راہتا کے چہرے پر نمودار ہوئی، پھر ہلکی سی آواز میں کہنے لگی، تم سب لوگ پوچھتے تھے وہ کون ہے جسے میں نے پسند کیا، وہ کون ہے جس کی محبت میرے لیے روگ بن گئی، وہ کون ہے جس کے لیے میں چربی کی طرح پگھلتی رہی۔ وہ حارث بن حریم ہے جسے میں اجنبی کہہ کر پکارتی رہی، اس کی طرف سے انتظار کرتی رہی کہ کبھی یہ میرا ہاتھ تھام کر کہے تم میری ہو، اور میں اپنی طرف سے محبت کا اظہار نہ کر سکی کہ میرے ایسا کرنے سے قندل کی دل شکنی ہوتی، اور اس سے آگے راہتا کچھ نہ کہہ سکی۔ ایک لمبی سسکی لی، پھر ختم ہو گئی۔ موت اس پر وارد ہو چکی تھی۔ وہاں جمع سب لوگ سسک سسک کر رونے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد لشکر نے وہاں سے کوچ کیا، اس حالت میں کہ راہتا کا تابوت بھی لشکر کے ساتھ نینوا کی طرف جا رہا تھا۔ ختم شد۔